بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل نبی اولاد علی سید بادشاہ حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں شاہ جی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہیں شیخ صاحب؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ وہ ایک ہفتہ پہلے وہ صداقت فریدی صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی جی تو صاحب اس کا سنا بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کراچی آ رہا ہوں۔ جی پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری باتوں کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا۔ جی ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں جو ہے وہ کراچی آ رہا ہوں، آپ تیار رہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ سب سے پہلے تو شیخ صاحب میں یہ عرض کر دوں کہ ہماری یہ جو جوابی جو ویڈیو ہے اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میری کچھ اپنی نجی مصروفیات چل رہی ہیں، ذاتی مصروفیات ہیں، اور اس کے بعد اس وقت جو انٹرنیٹ کا جو سلسلہ ہے ڈاؤن لوڈنگ کا اور ویڈیوز کے اپ لوڈنگ کا، یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ جی یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم جو ہے صداقت فریدی صاحب کی جو انہوں نے ویڈیو ایک بنائی ہے کراچی آنے کی، اس کا ہم ابھی تک جواب ہم نے نہیں دیا۔ بہرحال اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مقصد کی طرف کہ صداقت فریدی صاحب نے جو یہ کہا کہ میں کراچی آ رہا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ جی آپ پنجاب آ جائیں، لاہور آ جائیں، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ میں عوام الناس کو، پہلے بھی میں نے عوام الناس کی عدالت میں فیصلہ رکھا تھا، اور اب بھی میں عوام الناس کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھ رہا ہوں۔ آپ نے بھی فریدی صاحب کی گزشتہ ویڈیوز سنی ہے، جی میں نے بھی سنی ہے، ان لوگوں نے بھی سنی ہے جو ان کے چینل پر بیوقوف بنے ہوئے، ان کی ویڈیو یوٹیوب چینل پر جا کے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، گویا کہ وہ ایک بیوقوفی کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں۔ جی ان لوگوں کو بھی میں دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے انہوں نے خود کہا کہ میں جو ہے وہ ایک قسم کا گویا کہ انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ جی ہم چونکہ حج پہ تھے، حج کے ایام تھے، ہم نے جانا تھا حج پہ، ہم نے جواب نہیں دیا۔ حج سے واپس آ کے ہم نے فوراً ان کو کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو مجھے کیا ضرورت ہے، میں کیوں بیٹھوں، میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے۔ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے جان چھڑانے کا۔ جب ہم نے اس طریقے سے ان کو گرفت کی تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ لاہور آ جائیں، صحیح۔ میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، میں بالکل موسٹ ویلکم، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے افراد کا تعین کریں، آپ کے ساتھ کون کون افراد بیٹھیں گے، جی چاہے وہ علماء بیٹھتے ہیں، چاہے پیران اعظام بیٹھتے ہیں، جو بھی بیٹھتا ہے آپ اپنے افراد کا بتا دیں، ہم اپنے افراد کا بتا دیتے ہیں، باہمی مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس بات کو طے کر لیتے ہیں۔ اس دوران ہم نے ان کو ان کے موبائل پر، ان کے واٹس ایپ پر ان کو میسیجز بھی بھیجے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور جنہوں نے ان کا نمبر دیا ہے وہ ان کے بڑے قریبی ہیں۔ وقت آئے گا تو ہم ان کو بھی ان کے سامنے لائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے جو ہے وہ پتہ نہیں کس نمبر پر میسیج کیے۔ بھائی میسیجز کے اوپر باقاعدہ طور پر آپ کے جواب آئے ہوئے، جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، صحیح۔ آپ کے جواب آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے باقاعدہ طور پر جواب دیا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا کون۔ جی ایک بات ہے کہ اگر ان نون نمبر ہے، ہم کسی اور کے نمبر پر بھیج رہے ہیں، جی جی ہمارے مفتی صاحب بھیجتے رہے، تو وہ پوچھتے نا بھائی آپ کون ہو، میرا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو وہ نہیں ہوں جو جس کو آپ میسج کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلے تو کہا جی، وہ میں نے جو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے چلایا، پھر کہا جی مجھے نہیں پتا۔ صحیح۔ اب یہ ساری چیزیں میں عوام الناس کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم پھر لاہور جانے کے لیے بھی تیار ہوئے۔ اب یہ پہلے تو یہ مسئلہ کلیئر ہوا کہ یہ جو موبائل کے اوپر جو ان کو میسیجز کیے واٹس ایپ کے اوپر، اس بارے میں جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی میں نے سامنے لے آیا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی بھی جھوٹ کا عنصر نہیں ہے شیخ صاحب۔ اب دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی جو صورتحال ہوئی وہ بھی عرض کر دوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم لاہور آتے ہیں، صحیح۔ آپ اپنے لیٹر ہیڈ پر لکھ کر دے دیں۔ نہیں، اس پر تو شاہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شورٹیاں مانگنا، اور جس طرح آپ نے کہا نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جی مناظرے کا، جو طریقہ کار جی ہاں ہوتا ہے، مطلب دونوں طرف سے جو ہے وہ جی ہاں ہر کوئی اپنے اپنے لوگوں کا جو جی ہاں سسٹم جو آپ کے مناظرے کا وہ ہوتا جی ہے، ہاں اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ شورٹیاں مانگنا اور یہ تو یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔
اچھے لوگوں کا ہی تو کام ہے، یہ تو باقاعدہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، ائمہ کا، علماء کا طریقہ رہا ہے. وہ پہلے لکھ کر مسئلے کو طے کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے سے پہلے، وہ مناظرے سے پہلے، مباحثے سے پہلے، مکالمے سے پہلے ساری چیزیں طے کر لیتے تھے. ہم نے آپ کو اس وجہ سے کہا کہ آپ نے پیچھے ایک دفعہ ایک مناظرے کے لیے حامی بھری تھی اور آپ نے 4 دن پہلے تھانے میں جا کر آپ نے کہہ دیا میں تو نہیں کرتا. وہ مولوی صاحب جن کے ساتھ آپ نے حامی بھری تھی ان کے خلاف آپ نے الٹا پرچہ بھی کٹوا دی. اچھا. ہم نے شیخ صاحب اس وجہ سے کہا کہ آپ لکھ کر دیں کہ آپ بلا رہے ہیں. ہم وہاں پہنچے، آپ نے آگے پولیس کھڑی ہو، صحیح کھڑی کی ہوئی ہو پولیس، تو ہم ان کا کیا کر سکیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ یار تم 2 4 5 7 جتنے بھی آدمی ہو تم سب مل کے ایک آدمی پر دعویٰ بولنا ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے اس وجہ سے کہا کہ آپ نے لیٹر پر لکھ کر دے فلاں مسئلہ ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، میں شاہ صاحب کو اپنے گھر پہ بلا رہا ہوں. اس وجہ سے ہم نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے، اس کا حکم یہ، میرے دعوے کا انکار کرنے والے کا حکم یہ ہے. ہم بھی لکھ کر دے دیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں، آن دا ریکارڈ ان کو محفوظ کر لیں گے ان باتوں کو. ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارے دعوے کا جواب یہ ہے. ہم بطور سائل کے آپ کے پاس آئیں گے یا بطور مدعی کے آئیں گے، یہ تو ساری باتیں بعد میں طے ہوں گی. اس کی وجہ یہ تھی، یہ شورٹی مانگنا آپ جیسے لوگوں کی حرکات و سکنات کی وجہ سے تھا. صحیح. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کو حقیقت سے دور لوگ ہیں. آج کوئی 6 7 ماہ یا 8 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے. میں ان کو پہلی ویڈیو جب ان کے خلاف بنائی تھی، جب انہوں نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے خلاف انہوں نے گفتگو کی تھی، تو میں نے ان کو اس وقت سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے ادلہ کا تعین کریں. اپنے ادلہ کا تعین کریں گے تو ہم گفتگو کریں گے. اس دن سے میں آج تک ان کو یہی کہہ رہا ہوں. ان کو اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ اپنے ادلہ کا تعین کر سکیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ پھر اپنے مسلک کا بھی تعین کریں. آپ کس مسلک کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بیٹھیں گے؟ کس کو بھی ریپریزنٹ کریں گے آپ؟ آپ اگر اہل تشیع کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کا بتائیں، پھر ہم آپ سے اس طریقے سے بات کریں. اگر آپ اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے آپ کے ساتھ شرائط طے کیجئے. یہ ساری چیزیں ہم نے فریدی صاحب کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، تو ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ ان چیزوں کو طے کر ابھی تک بھی ان چیزوں کو طے نہیں کر سکے. بہرحال شیخ صاحب اب یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں. ہم چشم ماں روشن دل ماشاد چشم برا ہے. ہم تو آپ کے راستے میں تیری راہوں میں کھڑے ہیں دل تھام کے. ہم تو دل تھام کے کھڑے ہیں. آپ آئے تو صحیح نا، ہم تو پھولوں کی پتیاں آپ پر نچھاور کرنے کے لیے کھڑے ہیں. صحیح. فرضی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، یہ کہاوت کی بات ہے. یوں سمجھیے کہ ایک روایتی بات ہے یہ. تو ہم تو کھڑے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ آپ پھر آج ہماری بات وہی ہے، آپ سن لیں کہ آپ اپنے افراد کا تعین کریں. آپ کے ساتھ کون کون افراد بیٹھیں گے. اس کے بعد آپ اپنے ادلہ کا تعین کریں گے، نمبر 2. نمبر 3، اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ شرائط طے کی جائیں گی کہ کن اصولوں پر گفتگو ہوگی. اندھا دھند گفتگو نہیں کرنے دی جائے گی. آپ شاہ جی وہ تو جس طرح کہہ رہے ہیں ان کا تو انداز یہی لگ رہا ہے کہ وہ پوڈ کاسٹ والا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ اس معاملے میں تو مناظرہ جو آپ نے جیسا کہا نا، وہ طریقہ کار تو وہی ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اب وہ کسی خاص جو ہے وہ ایک بندہ ہے پوڈ کاسٹ جو اب وہ ربانی صاحب کا کہہ رہے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلب میں اس کے پروگرام میں بلا لوں گا، 2 4 میڈیا چینلز والوں کو بھی بلا. اویس ربانی صاحب کا کہہ رہے ہیں ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی 2 4 میڈیا چینل والوں کو بلانے کی بھی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کسی کنارے پر لگے. ہم نے ان کو پہلے دن ساری باتیں بتا دی تھی. اب یہ پوڈ کاسٹ کرنے سے مسئلہ کہیں کنارے پہ نہیں لگے گا. جی بالکل. آپ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر مناظرہ کے لیے آئے، شرائط طے کریں، اپنا دعویٰ لکھیں، دعوے کے اوپر دعوے کے انکاری کے اوپر جو حکم لگتا ہے وہ لکھیں. پہلے کہہ چکے ہم اپنا دعویٰ لکھیں گے، دعوے کے انکاری کے اوپر جو حکم لگتا ہے وہ لکھیں گے، پورے ایک ماحول کے ساتھ. اصول کے گفتگو اور آداب بھی تو ہوتے ہیں نا، بغیر آداب کے آپ گفتگو کریں. جیسے وہ ایک دتورہ صاحب پہلے، کتورہ صاحب پہلے، ان کو ہم کہتے رہے اپنے دعوے کے انکاری پر حکم لگائیں، تو بات تو وہی ختم ہو گئی تھی. لیکن علماء تو سمجھ گئے تھے اس بات کو. تو آپ جب تک یہ شرائط پوری نہیں کریں گے، آپ اس وقت تک آپ گفتگو کے آداب کو پورا نہیں کریں گے. مناظرہ یا مکالمہ یا مباحثہ جو بھی کہیں، اس کے آداب کو آپ پورا نہیں کریں گے تو اس وقت تک گفتگو کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. بالکل. نمبر 2،
آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سب سے برا فعل، آپ کہتے ہیں یہ فعل شنی ہے، ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلہ، یہ فعل شنی ہے، آپ اپنے اس دعوے پر بھی دلائل شرعیہ فراہم کریں گے؟ اور پھر کہوں گا کہ اپنے ادلہ کا تعین کر کے فراہم کریں گے، اندھا دھند آپ نہیں کریں گے۔ یہ فعل شنی ہے، تو امت میں سے اوپر سے لے کے نیچے تک یہ اس طرح کا جملہ کس نے کہا ہے اور کس نے اس کو اتھینٹک کہا ہے؟ معتبر اور معتمد اور مستند علماء میں سے کسی ایک سے دکھا دیں گے، آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، ضرور کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ تفضیل پر گفتگو کریں گے، شرائط وغیرہ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آپ کے پاس ہمارا نمبر ہے، آپ کے دوست یار جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے پاس ہمارا نمبر ہے، آپ ہمیں ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں۔ وقت کا تعین کریں، جگہ کا تعین کریں، افراد کا تعین کریں، آ جائیں، بسم اللہ۔ اپنے گھر بلانے سے تو آپ قاصر ہو گئے، جب آپ نے دیکھا اب سچ ہو رہا ہے تو آپ پھر آپ پسڑی مار گئے، سائڈ مار گئے۔ اس کے بعد دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو راویوں والی جو بات چھیڑی تھی، اس میں ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اب باقی راویوں کو چھوڑیں، جریر بن عبدالحمید والے معاملے پر ہمارے ساتھ بات کریں پہلے، اس کو تو آپ ابھی تک کلیئر کر نہیں سکے۔ جریر بن عبدالحمید کو آپ نے کہا رافضی، ہم نے اس کے عقیدے دکھائے، ہم نے اس کے نظریات دکھائے، ہم نے اس سے نقل کردہ روایات دکھائی، پھر ہم نے آپ کو یہاں تک کہا، اتنا وقت گزر گیا، 8 مہینے گزر گئے فریدی صاحب، 8 مہینے شیخ صاحب گزر گئے۔ 8 مہینے گزرنے کے باوجود یہ کسی ایک شیعہ معتبر عالم سے یہ نہیں لکھوا سکے کہ جریر بن عبدالحمید ایسے ہی شیعہ جیسا میں شیعہ ہوں، یہ لکھوا لو۔ آپ یہ بھی نہیں لکھوا سکے، اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ لکھوا لیں اس سے۔ یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ امت کو تشیع کی جس تعریف کی طرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر جس غلط طرف لے جانا چاہ رہے ہو، یہ اس سے مراد وہ والا تشیع نہیں ہے۔ آپ یہ جرات کبھی بھی نہیں کر سکو گے کہ آپ جریر بن عبدالحمید کو کسی شیعہ عالم سے لکھوا دو کہ وہ، یہ بھی آپ کے ساتھ ہماری بات ہوگی۔ تو باہر ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہم اس بجائے اس کے کہ آپ کے پاس جاتے، آپ خود آ رہے ہیں، آپ کال کریں، جگہ کا تعین کریں، افراد کا بتائیں، ہم اپنے افراد کا تعین کریں گے، بیٹھ کر بات کریں گے، اور مسئلہ آپ کا انشاءاللہ وہیں پر اللہ کریم کے کرم سے صدقہ پنجتن پاک سیدہ پاک کی چادر تطہیر کے واسطے سے، صدقے طفیل اللہ جل مجد الکریم، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر پتہ لگ جائے گا، اور لوگ بھی دیکھیں گے کہ جب فریدی صاحب کی علمی گرفت ہو رہی ہوگی اور جب اہل سنت کے اصولوں کے مطابق ان پر جو ہے مار پڑ رہی ہوگی، اس وقت پھر ہم ان سے پوچھیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ جل مجد الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔